السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 12واں رکوع، آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا اور نہایت اچھی طرح اس کی نشو و نما کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود پاتے اور پوچھتے، مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی، اللہ کے ہاں سے، بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جی، سیدہ مریم کی والدہ کی منت کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، اور سیدہ مریم کی جسمانی اور روحانی تربیت خوب اچھی طرح فرمائی۔ جب وہ سن شعور کو پہنچ گئیں اور مسجد میں جانے کے قابل ہو گئیں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا کفیل اور نگران کون ہو، کیونکہ ہیکل سلیمانی میں بہت سے کان تھے جن میں ایک سیدنا زکریا بھی تھے۔ بالآخر یہ سعادت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، کیونکہ ان کی بیوی سیدہ مریم کی حقیقی خالہ تھیں۔ محراب سے مراد وہ جگہ نہیں جو مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے، بلکہ محراب ان بالا خانوں کو کہا جاتا تھا جو مسجد کے خادم، مجاورین اور ایسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے وقف شدہ لوگوں کے لیے مسجد کے متصل بنائے جاتے تھے۔ انہی کمروں میں ایک کمرہ سیدہ مریم کو دیا گیا تھا جس میں وہ مصروف عبادت رہا کرتیں۔ اس کمرہ میں سیدنا زکریا علیہ السلام کے علاوہ سب کا داخلہ ممنوع تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے سامان خورد و نوش بھی سیدنا زکریا علیہ السلام ہی وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ پھر بارہا ایسا بھی ہوا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام خوراک دینے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے تو سیدہ مریم کے پاس پہلے ہی سے سامان و خورد و نوش پڑا تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ جب میرے بغیر یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ کھانا اسے کون دے جاتا ہے؟ سیدہ مریم سے پوچھا تو انہوں نے بلا تکلف کہہ دیا، اللہ کے ہاں سے ہی مجھے یہ رزق مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ واضح رہے کہ یہ آیت خرق عادت امور پر واضح دلیل ہے۔ انبیاء کے ہاں معجزات اور اولیاء اللہ کے ہاں کرامات کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کے لیے حیرت و استجاب کی باتیں دو تھیں۔ ایک یہ کہ آپ جو سامان خورد و نوشت سیدہ مریم کے پاس پڑا دیکھتے وہ عموماً بے موسم پھلوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور دوسرے یہ کہ جب میرے سوا اس کمرے میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا تو یہ پھل اور دوسرا سامان و خورد و نوشت سیدہ مریم کو دے کون جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔